للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد قال بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي وَيَا سَنَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَيَا سَنَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ آوے مہی تینو اللہ گنانے آوے مہی تینو اللہ گنانے ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں انہاں اکھیاں ادو رونا سکھیا جدو واقف تیریاں ہویاں غلام فریدہ رونا ادو مکسی جدو بجیاں کفن دیاں لیاں لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات صدور ہے دلوں کے راز جاننے والا ہے اے آسمان اتنا چمکتا کیوں ہے تو آسمان سورج کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جب سے رب نے اس کو ہماری طرف بھیجا ہے اس نے اتنا چمکا ہے چمکتا یہ ہے لوگ ہمیں روشن سمجھتے ہیں اب بات سمجھ میں یہ آ گئی سورج سے کائنات روشن ہے میرے مصطفیٰ سے ہر آنگن روشن ہے عرش روشن ہے میرا مصطفیٰ وہ ذات اقدس ہے نبوت والوں کو نور ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے خیرت والوں کو خیرت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے عزت والوں کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے تو بندہ نے پیشانی سے پوچھا اے پیشانی وہ تو سورج ہے چمکنا منور ہے جانتا ہے روشنی کس کو کہتی ہے جناب من اے پیشانی تو کیوں اتنا چمکتی ہے تو پیشانی نے کہا جب سے محمد کی غلامی کی ہے اور محمد کی غلامی سے اس پیشانی نے اس ذات کے سامنے جھکنا شروع کیا ہے رب نے اس پیشانی کے مقدر میں چمکنا لکھ دیا اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں ہو کی معرفتیں دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے گفتگو کی میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جس کو مصطفیٰ کریم کے نام کی نسبت مل جائے دولت سے بندہ بڑا نہیں ہوتا کئیوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے وہ اس تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں جس کا بچہ پڑھ جائے اچھے کاروبار کرنے لگ جائے اچھا کمانے لگ جائے لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں تو مجھے کسی نے پوچھا آپ کامیابی کس کو کہتے ہیں میں نے کہا جب بچہ یا محمد یا محمد یا محمد کی صدائیں دینے لگ جائے عاشق کے نزدیک بندہ بڑے قد سے بڑا نہیں ہوتا یار کی غلامی سے بڑا ہو جاتا آج ختم 40واں ہے اور میرے عزیز کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت
یعنی یہ عموم کے لیے بھی نہیں ہے، خصوص کے لیے بھی نہیں ہے، یہ مطلقاً ہے۔ جو کوئی زندگی پائے گا اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اب جناب من بندہ برتا ہے حیرت میں ہے، ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میں پریشان ہو گیا، کیا چینی ذائقے میں آتی ہے؟ تو کہا جی ہاں ذائقے میں آتی ہے، یہ میٹھا مٹھاس رکھتی ہے۔ میں نے کہا نمک کا بھی کوئی ذائقہ ہے جی؟ کہا جی نمک کا بھی کوئی ذائقہ اس لیے ہے وہ نمکین ہے۔ میں نے کہا کسی تمے کا بھی کوئی ذائقہ ہے؟ تو کہا جی اس کا بھی ذائقہ ہے، وہ ذرا ترش ہوتی ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی نیمبو کا بھی کوئی ذائقہ ہے؟ کہا جی ذائقہ ہے۔ کہا جی کیا ذائقہ ہے؟ میں نے وہ کہنے لگا جی یہ ذرا کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہر چیز کا ذائقہ ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ تو عاشق نے مدینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہر کسی کا ذائقہ میٹھا تو کسی کا ذائقہ نمکین، کوئی جناب ترش تو کوئی کڑوا۔ کہا جی موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہنے لگا موت کا ذائقہ میرے محمد کا دیدار رکھنے لگ دیا ہے۔ ہر کسی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، موت کا ذائقہ سونے دلبر کا چہرہ ہے، موت کا ذائقہ لیل کی زلفوں والے کا دیدار ہے، موت کا ذائقہ جناب من بددعا کے مکھڑے کو تکنا ہے، موت کا ذائقہ مزمل والی چادر کا دیدار کرنا ہے، موت کا ذائقہ علم نشرہ والے سینے کے اس نور کی تجلیات کا دیدار کرنا ہے، موت کا ذائقہ مازا کے نینوں کو تکنا ہے، موت کا ذائقہ قدم مصطفیٰ کی برکت لینا ہے۔ جناب من کبھی قاری صاحب تھوڑی دیر پہلے اپنی جیب سے عطر نکالی اور آپ نے خوشبو لگائی، میں دیکھ رہا تھا ان کے عطر لگانے کے عمل سے محفل معطر ہو گئی۔ وہ عطر میں اتنی برکتیں نہیں جتنی نام مصطفیٰ میں ہے۔ وہ جناب من کائنات کی مٹھاس ایک طرف، اتنا میٹھا نام محمد کا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ادھر کھلے آسمان میں انہوں نے عطر لگائی تو یہ آسمان معطر ہو گیا، اس کوٹھے کا کیا بنے گا، اس میخانے کا کیا بنے گا جدھر سائیں خود تشریف لائیں گے اور فرشتہ اشارہ کر کے پوچھے گا ما کنت تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو کوئی میرے علی کا نوکر ہوگا تو بول کے وہ جناب بتائے گا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آنکھا کے رب دی میں شانا تھا۔ اور یہاں دھیمے سے لہجے میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کہتا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اے کتھے میرے علی کتھے تیری سرا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں عاشقان مصطفیٰ۔ سوچو تو صحیح کیا اس قابل ہو کہ اس زبان پر محمد محمد کے ترانے بس رہے ہیں؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ میں گندا اور محمد پر درود۔ اور یاد رکھیں گندگی آفتاب آمد دلیل آفتاب فارسی کا مقولہ ہوتا ہے۔ منطق میں ہمیں پہلی شرط یہ پڑھائی جاتی ہے کہ کسی کی آمد دلیل ہوتی ہے اس کے آ جانے کی۔ تو میں نے کہا جی اس کا کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب دھواں اٹھ رہا ہو نا تو اس کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اب ذائقہ چکھتے چکھتے موت تک آ گئے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے اگر مرنے والے کو دیکھو مسکرا رہا ہوا تو سمجھ لینا سائیں لینے آ گئے ہیں، اگر چہرہ منوس ہو گیا ہوا تو سمجھنا اس کا کوئی سائیں نہیں۔ وہ یاد رکھو کلمہ جب دل پر اتر جائے سائیں محمد بن جائے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مرے وہ جس کا محمد جیسا سائیں نہ ہو، ارے مرنا اس کا مقدر ہو جس کے دل میں آمینہ کے لال کی محبت نہ ہو، ارے مر کے فنا ہو جائے وہ شخص جس کے دل میں صدیق اکبر کے دلارے کا پیار نہ ہو، عمر فاروق کے چین کو دل میں بسایا نہ ہوا ہو، جناب وہ مر جائے اس کے لیے بہتر ہے۔ جس کو عثمانی غنی کے حیا کے وارث کا جناب وہ اسم اس کے مقدر میں نہ ہو، ارے مرنا اس کا مقدر۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تاجوں والے کی غلامی جس کے وقت میں نہ ہو، ارے وہ مرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں
کفن ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتا، سفید رنگ سارے کپڑوں کا ہی ہوتا ہے، کوئی پہن کے جناب من کہتا ہے یہ سفید رنگ ہے، لیکن پھبتا اسی کو ہے جس کا دل بھی سفید ہو، جس کا اندر بھی سفید ہو۔ تو میں نے کسی سے پوچھا تحفہ کیا ہے جو کل حشر کو انسان نے لے کے جانا ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ جان فائدہ دے گی، نہ اولاد فائدہ دے گی۔ کہا جی فائدہ کیا دے گی؟ کہا جی اس دن جو قلب سلیم لے کے آئے گا، سلیم قلب لے کے آئے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ سلیم کیا ہوتا ہے؟ تو ایک عاشق نے کہا جو سب سے ستھرا ہو نا، جس پر کوئی داغ نہ لگا ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کائنات میں بڑے داغ تھے، جب میرے مصطفیٰ آئے سارے داغ چھٹنے لگ گئے۔ اور یاد رکھو قلب سلیم کا مطلب کوئی اور کیا کرے، میرے نزدیک قلب سلیم وہ ہے جس کا دل کم دھڑکے اور یا محمد کی صدائیں زیادہ ہوتی نظر آئے۔ اور دل کا دھڑکنا کمال نہیں ہے، یہ 70 دفعہ دھڑکتا رہے، مجھے کیا فائدہ؟ عاشق کو تو فائدہ ہے، یہ سانس بھی چلے تو یا محمد کی خوشبو آئے، یہ دل بھی دھڑکے تو یا محمد کی خوشبو آئے۔ ہم نسبتوں کے قائل ہیں، جناب من شریک تو ہر کسی کا شریک ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی دھاڑی حال میں یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ میں ایک رشتہ دار کے گھر گیا تو اس کے گھر میں ذرا اندھیرا زیادہ تھا، چھوٹی سی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا لائٹ چلاؤ، اور میرا دل گھبراتا ہے۔ تو وہ عادت کرنے سے باز نہ آیا، وہ کہتا ہے قبر میں کیا کرے گا جہاں اتنا اندھیرا ہوگا۔ میں نے کہا تو چل رہا ہے، میں نے سائیوں کے ساتھ لگائی ہے، میری قبر میں اندھیرا نہیں ہونا، وہ تجھ جیسے ہوں گے جن کی قبر میں اندھیرا ہوگا، میری قبر میں تو محمد عربی آئیں گے۔ وہ اندھیرے کا مالک کوئی اور ہے، روشنیوں کا نقیب کوئی اور ہے، اندھیرا ان کا مقدر جو میرے مصطفیٰ سے دور ہے، اور روشنی ان کا مقدر جو میرے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزار۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ الفضل کریر والا شریف۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک شاعر لکھتا ہے کہ جب سے سنا ہے تیرے عاشق نے تو سوئے حشر ملے گا، تیرے عاشق نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ جناب من کوئی کہتا ہے قیامت کو حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوں گے، اس دن پوچھا جائے گا کیا کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہیں بھی خوف ہے حساب و کتاب کا؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں ہے۔ کیوں جی آپ کو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، مصطفیٰ سامنے ہوں گے، کبھی ان کی زلفوں کو دیکھوں گا۔ وہ دنیا والا کسی سے عشق کر لے تو جناب من لاکھ سونے آ جائیں، وہ ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ جن کو محمد عربی سے عشق ہو جائے، یاد رکھے قیامت در قیامت یہ ہوگی، میرے مصطفیٰ کی زلف لہرا رہی ہوگی، ہونٹ مسکرا رہے ہوں گے، آنکھوں میں وہ چاشنی ہوگی۔ جناب من معراج کا مہینہ ہے، میرے مصطفیٰ کی معراج کعبہ کوثین پر جا کے ہوئی۔ عاشق کی معراج تب ہوگی جب کفن پہن لے گا اور قبر میں جائے گا اور فرشتہ زلفوں والے کے بارے میں جانے گا۔ جناب من عاشق کی معراج وہ صلاۃ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو کمال ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے استاد محترم آپ فرماتے ہیں کہ نماز جیسا دیدار کوئی نہیں ہے۔ حج ہم نبی پاک کے عشق کے لیے اس نماز، زکوٰۃ، حج کا کیوں موازنہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کام کی نہیں میرے مصطفیٰ کے آگے، کیونکہ اصل کامل ہوتی ہے، اس کی فرع کامل نہیں ہوتی۔ نماز کامل تب ہے جبکہ اصل کائنات کو سینے میں سمایا جائے، روزہ کامل تب ہے جب اصل کائنات کو سینے میں سمایا جائے۔ وہ اس حج کا کوئی فائدہ نہیں حجر اسود پر جا کے تم کہنے لگ جاؤ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ وہ بدعت اوروں کے لیے جن کو پتا ہے اس پتھر نے محمد کا لمس لے لیا، وہ گناہ بخشوانے کے لیے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیتے، وہ محمد کی خوشبوئیں لینے کے لیے حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے ہیں۔
میرے مرشد حضور باؤ سلطان فرماتے ہیں گوس کتب ہیں اڑے اڑے رے عاشق جان اگیرے ہو جیڑی منزل عشق پہنچاوے اوتھے گوس نہ پاوڑ پھیرے ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں دنیا والے کہاں رہے، کوئی کہتا ہے میرا ڈی ایچ اے میں مکان ہے، بحریہ میں مکان ہے، کدھر کدھر عزتیں اپنی بتاتے ہیں۔ کہا جی عاشقوں کا منصب کیا ہے؟ کہا عاشق وچ وسل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذات و ذات بسیرے ہو۔ میں آپ سے یہی التجا کروں گا، ختم پاک کی محفل ہے، گفتگو لمبا کرنا موضوع نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا ہمیشہ اسی سے ٹکر لینی چاہیے جس سے پتا ہو کہ میں جیت جاؤں گا۔ دیوار میں سر ماریں گے تو جناب سر پھٹنا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اللہ حقوق العباد بھی معاف کر دے گا، حقوق اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن جس نے میلی آنکھ میرے مصطفیٰ کی طرف کر کے دیکھی، دنیا میں ہر چیز کی معافی ہے، میرے محمد کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھنے کی معافی نہیں ہے۔ ارے اللہ کی طرف کئیوں نے جنگ کے اعلان کیے، اللہ معاف کرتا چلا گیا۔ جب طائف میں پتھر میرے مصطفیٰ کو لگے نا، خون بہنے لگ گیا، تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ کے جبرائیل کہتا ہے سونیا حکم کرنا ان کو نیست و نبود کر دوں۔ سونے نے کہا نا کوئی اور ہوتا تو نیست و نبود کر لیتا، میں محمد ہوں۔ کل یہ وہی جگہ ہوگی جہاں دین کا کار حیات جاری ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پچھلے سال میرا بھی طائف جانے کا اتفاق ہوا، میں نے بھی وہ وادیاں دیکھی، تو جب اس ایک باغ کی طرف ہم نے رجوع کیا تو دیکھتے کیا ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ تو میں نے کہا عرب میں سبزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے شاہ جی حضور میری دائنی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب من بڑے بڑے راہبر ہوتے ہیں لیکن باپ سے بڑا راہبر کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے راہبر مجھے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ وہ جگہ ہے جب طائف والوں نے مصطفیٰ کریم کو پتھر مارے نا تو آپ یہاں احرام کرنے کے لیے آئے اور مصطفیٰ کا خون اطہر جو ہے وہ اس زمین پر گرتا گیا اور رب نے اس خون کی برکت سے اس مٹی کو زرخیز کر دیا۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں مصطفیٰ کے بدن سے ارے خون کا قطرہ جناب من زمین پر گرے تو زمین معطر ہو جاتی ہے، اس قبر کا عالم کیا ہوگا جس میں میرے مصطفیٰ پورے کا پورا آ جائے گا۔ وہ اندھیرا تمہیں مبارک ہو، ہمیں ہمارا محمد مبارک ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو جس سے جتنی محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ آج وقت ہے، آج کر لو یا محمد یا محمد، کل موقع نہیں ملے گا، کل لاکھ کہتے بھی رہو گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دل کے عقدوں کو ایسی رمز دیں جو آپ کو مست کر دے۔ جناب من ضروری نہیں ہے کہ سر و تال ہی بجے تو تمہارے جسم میں حرکت و مستی آئے۔ مجھے کسی نے پوچھا اصل وجد کیا ہے، میں نے کہا سانس چل رہی ہو اور سانس دھڑکن تیزیوں سے اپنی مستی کر رہی ہو تو کہتے ہیں وجد کیا ہے؟ میں نے کہا وجد یہ ہے سانس بھی محمد محمد کرتے نظر آئے، دل بھی دھڑکتے ہوئے اپنے مدینے والے کی آرزو کرتا نظر آئے۔ جناب من موت اس کا مقدر جو مدینے والے سے دور ہو گیا اور زندگی اس کا مقدر جو مدینے والے کے قدموں میں آ گیا۔ میں آپ سے آخری بات کر کے اجازت چاہوں، جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو روتے ہوئے آتا ہے۔ کیوں جی روتے ہوئے کیوں آتا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں روح پاک ہوتی ہے، وہ اس ہجر کو، اس جدائی کو، اس بچھوڑے کو روتی ہے کہ میں عالم ارواح سے اس دنیا میں آ گیا۔ میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں اس دن کے رونے کو اگر بندہ یاد کر لے اور سارا زندگی اس وچھوڑے کو لے کے روتا رہے تو فرمایا پھر موت کے وقت اس کو رونا نہیں پڑتا، مسکرانا اس کا مقدر ہو جایا کرتا ہے۔ جس کو زندگی میں جس کا غم کیا ہوتا ہے، بیٹا مرے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اس بیٹے کا کیا کروں جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ جوان 6 ماہ کے بیٹے کا کوئی وصال ہو جائے تو جناب بندے رو اٹھتے ہیں، اس کا کیا کہوں جس کا 6 ماہ کا علی اصغر
کربلا کی ریت پر چلا گیا. ارے یہ مصطفیٰ کی تربیت ہے. حسین نے 72 کے 72 دے کے بتایا جن کی تربیت مصطفیٰ کرے وہ دین کو دیکھ کر بھاگتے نہیں بلکہ اپنا سر کٹوا کے بتاتے ہیں. حسینی منصب اور حسینی مشن والے لوگ وہ نہیں جو نماز سے دور رہتے ہیں. حسینی مشن والے لوگ وہ ہیں سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن اس رب کی سجدہ ریزی سے بندہ کبھی دور نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاک مصطفیٰ کے عشق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واخر دعوانا الحمدللہ.